آج 2 دن ہو چکے تھے اسے حویلی آئے، ایک ضروری کام کا بول کر حویلی سے نکلا تھا۔ ساتھ اس کے گارڈ بھی تھے، اس کے ہاتھ میں کچھ پیپر تھے۔ گاڑی سردار کمال کی حویلی کے پورچ میں رکی تھی۔ وہ پوری شان و شوکت لیے گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ پورے مردان خانے میں ایک ہلچل سی مچ چکی تھی۔ رانا میر ہادی آیا تھا، کوئی معمولی بات تو نہیں تھی۔ اسے بڑی عزت کے ساتھ مردان خانے میں بٹھایا گیا تھا۔ اس نے سردار کمال سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ یہ پیغام اندر سردار کمال تک بھی پہنچا دیا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سردار کمال مردان خانے میں تشریف لائے تھے۔ نگاہ سامنے اٹھی تو وہ بلیک شلوار قمیض پر، مردانہ شال کندھوں پر ڈالے، سن گلاسز لگائے، ٹانگ پر ٹانگ جمائے۔ انہیں آج بھی وہی سر پھرا گھمنڈی وڈیرا لگا، جس کے بغیر سوچے سمجھے جلد بازی میں لیے گئے فیصلے نے ان کی معصوم بچی کی زندگی برباد کر دی تھی۔ سردار کمال اس کے سامنے آ کر بیٹھے اور نفرت سے اسے گھورا۔ کیا بات ہے رانا صاحب، ابھی کچھ اور برباد کرنا باقی ہے جو تشریف لائے اور سرداروں کی حویلی کو رونق بخشی؟ سردار کمال کے لہجے میں نفرت بڑی چبھن سی تھی، مگر حسب معمول سامنے والے کے اطمینان میں فرق نہیں آیا تھا۔ سن گلاسز اتارتے ہوئے گویا ہوا، جانتا ہوں سردار صاحب، خود سے نفرت کرنے کے لیے میں نے کئی لوگوں کو کئی وجوہات دے رکھی ہیں، مگر چلیں کوئی بات نہیں، شاید اس سے کچھ افاقہ ہو جائے۔ میر ہادی نے وہ فائل سردار کمال کی جانب بڑھائی۔ کیا ہے یہ رانا میر ہادی؟ سردار کمال نے اچنبھے سے فائل کی جانب دیکھا۔ آپ کی بچی کی رخصتی میرے حکم پر ہی رکی ہوئی تھی، کیونکہ ملکوں کے بیٹے کو بھی اس نکاح میں ذرا برابر دلچسپی نہیں تھی، تو میں نے خون بہا کی رقم ادا کر کے بچی کو طلاق دلوا دی ہے۔ یہ وہی آزادی کا پروانہ ہے۔ اب آپ کی بچی آزاد ہے، یہی پیپر آپ کو دینے آیا تھا۔ یہ کہہ کر رانا میر ہادی نے دوبارہ سن گلاسز اٹھا کر پہنی تھی اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ سردار کمال نے سرخوشی اور تشکر کے احساس سے رانا میر ہادی کو دیکھا تھا، جس نے واپسی کے لیے باہر کی جانب اپنے قدم بڑھائے تھے۔ رانا میر ہادی، یہ سب کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ سردار کمال پوچھ بیٹھے۔ اس کے جاتے قدم وہیں تھم سے گئے تھے۔ آنکھوں کے پردے پر ایک معصوم سا چہرہ لہرایا، مگر جھنجھلا کر فوراً ہی سر جھٹک دیا۔ بالکل، ملکوں کو سمجھا کر آیا ہوں کہ معاف کر دو، سکون جیسی دولت حاصل کر لو گے جو ہر کسی کے نصیب نہیں ہوتی، رانا میر ہادی نے کہا۔ اس کے باوجود سردار کمال کو اس کے انگ انگ سے ایک بے چینی سی ظاہر ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ جیتے رہو، خوش رہو میر ہادی، سردار کمال نے کہا تو اس نے سر کو خفیف سی جنبش دی اور وہاں سے نکلتا چلا گیا، اور اب واپس آ کر کافی دیر سے اپنی زمینوں پر چہل قدمی کر رہا تھا۔ ایک عین تھی، پھر شین تھا، کچھ آگ تھی، کچھ لاکھ تھی، ایک دشت تھا، ایک بحر تھا، شہر بھی تھا اور پیاس تھی، پھر ایک کھلا بے انت سا، ایک بند گلی سا راستہ، ویرانیاں، تنہائیاں، پھر کاف تھا، پھر سارا منظر راکھ تھا، سب خاک تھا، بس عشق تھا، بس عشق تھا۔ وہ کب سے زمینوں پر چہل قدمی کرتا گہری سوچ میں تھا، جب سے آیا تھا۔ ایک پل، ایک لمحے تو کیا، ایک ساتھ کے لیے بھی وہ اس کے دل و دماغ پر سوار اترنے کا۔ میر ہادی، تم نے اپنے اکاؤنٹ سے ایک بڑی رقم نکالی، کیا میں جان سکتا ہوں کیا ضرورت پڑ گئی تمہیں اتنی خطیر رقم کی؟ بابا سائی نے پوچھا تو میر ہادی کے اطمینان میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا تھا، جبکہ دادا سائی نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا تھا، جیسے کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کی ہو۔
ملکوں کو دیے ہیں خون بہا کے طور پر، سرداروں کی بچی کو آزادی دلوائی ہے، اس نے سکون سے کہا۔ مگر یہ رقم تو سردار بھی بآسانی ادا کر سکتے تھے۔ دادا سائی نے بے تاثر لہجے میں کہا، ہم کر سکتے تھے مگر تب کرتے جب پنچایت میں یہ حکم دیتا، مگر یہ میرا غلط فیصلہ تھا تو مجھے ہی سدھارنا تھا، اسی لیے اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں سے دیے پیسے۔ اینی آبجیکشن، اس نے سکون سے کہا۔ اماں سائی اور ممتاز بیگم تو ورطہ حیرت میں ہی ڈوبی ہوئی تھی کہ یہ الفاظ انہوں نے میر ہادی کے ہی منہ سے سنے تھے۔ نہیں، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ گاؤں کا ہونے والے سرپرست ہو، جو مرضی کرو، بابا سائی نے لاپرواہی سے کہا۔ تبھی لاؤنج میں بختیور داخل ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ملازمات اور چائے سے بھری ٹرالی کھسکائے چلی آئی۔ تم جاؤ، میں سرو کر دوں گی، اس نے پیچھے مڑ کر میڈ سے کہا اور سب کو چائے دینے لگی۔ چھوٹے سائیں، بختیور کو کب اپنے ساتھ شہر لے کر جا رہے ہو؟ پھر سارا دن حویلی میں بور ہوتی رہتی ہے یہ؟ دادا سائی نے بالکل اچانک کہا تھا۔ میر ہادی کے جبڑے بن چکے تھے، یہ سمجھ کر کہ انہوں نے یہ شوشہ کیوں اور کس لیے چھوڑا ہے، جبکہ بختیور اس کا سنجیدگی میں ڈوبا چہرہ دیکھ پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں دادا سائی، بہت جلد میرا اینول ایگزام ہونے والا ہے تو میں یہیں حویلی ہی شفٹ ہو جاؤں گا، پھر میرا شہر رہنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ میر ہادی نے سہولت سے بات سنبھالی تھی۔ دادا سائی خفیف سا مسکرائے تھے۔ میر ہادی چائے پیے بغیر ہی جھٹکے سے اٹھا تھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ کافی دیر سے لاکنگ چیئر پر بیٹھا اپنی جان سگریٹ میں جھونک رہا تھا۔ جان بس حلق میں ہی اٹکی چاہتی تھی۔ تبھی دروازہ کھول کر بختیور روم میں داخل ہوئی تھی۔ ہاتھوں میں بانپ اڑاتی کافی کا مگ تھا۔ یہ لے لیں، آپ نے چائے بھی نہیں پی۔ بختیور نے کپ میر ہادی کی جانب بڑھایا، جو کہ اس نے بغیر کچھ بھی کہے شرافت سے تھام لیا۔ بختیور اسے غور سے دیکھے گی، جس کے رنگ ڈھنگ ہی مکمل طور پر بدل چکے تھے، جو پورا کا پورا بدل چکا تھا۔ اب بھی بلیک شلوار قمیض میں وہ مغرور شہزادہ سوگوار سا لگ رہا تھا۔ میر ہادی نے بس ایک نگاہ غلط اس کے مکمل سجے سنورے روپ پر ڈالی تھی، جو اپنے بھائی کے نکاح میں شمولیت کے لیے بالکل تیار کامدار میرون جوڑے میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اور میں بھی ہزار دفعہ کی دہرائی بات پھر سے دہراؤں گی کہ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، آزادی بھی نہیں۔ میرے لیے وصل کے کچھ پل، کچھ راتیں ہی بہت ہیں، جو آپ نے مجھے بھیک سمجھ کر ہی صحیح اپنی قربت بخشی۔ مگر آج ایک سوال کا جواب ضرور جاننا چاہوں گی، بختیور نے کہا تو میر ہادی نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ نام کیا ہے اس کا؟ بختیور نے اطمینان سے کہا۔ واٹ؟ میر ہادی شاکر سا اسے دیکھے گیا۔ میں نے پوچھا کون ہے وہ جس نے آپ کی زندگی میں آ کر آپ کا چین، سکون، نیند سب کچھ غارت اور برباد کر کے رکھ دیا ہے؟ وہ جو 2 دن سے اپنے آپ سے بھی چھپاتا پھر رہا تھا، بری طرح پکڑا گیا تھا۔ تیری قسم، ہم پکڑے گئے ہیں، ہتھکڑیوں میں جکڑے گئے ہیں۔ ہم کو محبت ڈھونڈ رہی تھی، نام پتہ سب پوچھ رہی تھی۔ بختیور، تم امی سائیں لوگوں کے ساتھ چلو، میں تیار ہو کر آ جاؤں گا، تم لیٹ ہو رہی ہو۔ جاؤ، جا کر پھپھو سائیں کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹاؤ۔ وہ دوسری جانب دیکھتا سرد و سپاٹ لیے تاثر چہرے لیے بولا۔ بختیور نے سرد سیاہ بھری اور کمرے سے نکلتی چلے گئی۔ ادھر وہ اچانک ہی بری طرح بے چین ہوا تھا، جیسے دل کسی نے پاؤں تلے کچلا۔ فون پر میسج ٹیون رنگ ہوئی تو فوراً نکال کر دیکھا، جس میں راجا نہیں ہے، رانی کا۔ اس کہانی کا دکھ سمجھتے ہیں رانا۔ میر ہادی کی دھڑکنیں بری طرح منتشر ہوئی تھیں۔ کافی مہم سا پیغام تھا۔
جو وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ فوراً فون پر وہی نمبر ڈائل کیا۔ وہ 2 دن سے معراج میں بلائی بلائی سی پھر رہی تھی۔ روزی اس کا بے تحاشا خیال رکھتی تھی، مگر رات 8 بجے تو اسے بھی واپس جانا ہوتا تھا۔ وہ پھر تنہا ہو جاتی تھی۔ دن میں اجالا چلی آتی، اس کے ساتھ کافی وقت گزارتی، مگر پھر اسے بھی جانا ہوتا تھا۔ 4 دن بعد اس کا بھی نکاح تھا۔ بے تحاشا مصروفیت میں سے وہ اپنا وقت نکال کر اس کے پاس آتی اور اس کی دیکھ بھال کرتی۔ ابھی لویزا مکمل صحت یاب نہیں ہوئی تھی، سو اجالا کے ساتھ شاپنگ پہ نہیں جا سکتی تھی۔ بلکہ لویزا کی شاپنگ بھی اجالا نے ہی کی تھی، اس لیے مہر ستمگر نے جا کر ایک مرتبہ بھی اس کا اتا پتہ نہیں لیا تھا، نہ بات کی، حال تک نہ پوچھا، جو اس کے لیے زیادہ تشویشناک بات تھی۔ اب اس کے دل میں 1000 طرح کے وسوسے اور وہم آنے لگے تھے کہ وہ کیوں اسے اگنور کر رہا ہے۔ اب بھی رات کے 9 بج چکے تھے۔ وہ اپنے روم میں کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میر ہادی سرخوشی سے زبان سے پھسلا کہ وہ لوٹ آیا، مگر دروازہ کھولا تو سامنے افضل نگاہیں جھکائے کھڑا تھا۔ جی بابا، خیریت؟ کوئی کام تھا آپ کو؟ وہ بری طرح مایوس ہوئی تھی، مگر لہجہ حتی المکان نرم کیا۔ جی بیٹا، یہ دینا تھا آپ کو۔ افضل نے ایک باکس اس کے سامنے کیا۔ یہ کیا ہے بابا؟ اس نے حیرت و تجسس سے اس باکس کو دیکھا۔ موبائل ہے آپ کا بیٹا، چھوٹا، میرا مطلب ہے سر نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ شکر ہے ان کو خیال تو آیا۔ لویزا نے منہ بنایا اور باکس تھام لیا۔ افضل واپس گیا۔ لویزا نے ڈور لاک کیا اور بیڈ پر رکھ کر وہ باکس کھولا۔ مہنگا ترین آئی فون تھا، نمبر بھی ایکٹیو کر دیا گیا تھا۔ کنٹیکٹ لسٹ میں ایک ہی نمبر سیو تھا، رانا میر ہادی۔ اس نے جلدی سے نام ایڈٹ کیا، کڑوا کریلا، اور اپنی حرکت پر خود ہی قہقہ لگا کر ہنس دی۔ وہ ہنسے چلی جا رہی تھی۔ ہنستے ہنستے کب آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اسے بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ تبھی ایک میسج لکھ کر فارورڈ کیا تھا۔ اب وہ گھٹنوں میں منہ دیے روئے چلی گئی۔ کئی منفی سوچیں جو 2 دن سے روح کو کچکے لگا رہی تھیں، اب پوری آب و تاب کے ساتھ دل و دماغ پر حاوی ہوئی تھی۔ مجھے یہ مہنگے کھلونے نہیں چاہیے، مجھے تو وہ قیمتی وقت چاہیے تھا جو شاید اب آپ کے پاس میرے لیے نہیں ہے۔ ہوگا بھی کیوں؟ بھلا ایک بیمار بیوی جو آپ کو کوئی سکھ کوئی سکون نہیں دے سکتی، اس سے کیا دلچسپی رہی ہوگی آپ کو؟ یہ وہ سوچیں تھیں جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ تبھی فون رنگ ہوا اور جگمگاتی اسکرین پر کڑوے کریلے کا نمبر بلنک ہوا تو اسے حیرت ہوئی۔ اس نے جلدی سے آنسوؤں سے تر چہرہ صاف کر کے فون یس کر کے کان کو لگایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لویزا نے اپنا لہجہ بشاش کرنا چاہا۔ تم رو رہی تھی؟ رانا میر ہادی کے سرسراتے لہجے نے اس کے رونگٹے کھڑے کیے تھے۔ وہ نہ ہاں کر سکی نہ نا۔ باغی سے آنسوؤں نے پھر گال بھگو ڈالے۔ رونا بند کرو لویزا، میر ہادی اور یہ جو فضول کی سوچیں اور خرافات دماغ میں پال رہی ہو، انہیں اپنے چھوٹے سے دماغ سے نکال باہر کرو، نہیں تو واپس آ کر حشر بگاڑ دوں گا۔ میر ہادی کے پھنکارتے لہجے سے وہ رونا دھونا بھول گئی تھی۔ کہ کیا؟ میں کیا سوچ رہی تھی؟ وہ بری طرح بوکھلائی تھی۔ وہ کیا جادوگر تھا جو اتنی دور بیٹھا بھی اس کے دل کے بھید جان گیا تھا؟ جو بھی سوچ ہے دل و دماغ سے باہر نکال کرو۔ کام تو کافی سارا تھا، مگر میں کل واپس آ رہا ہوں۔ میرے آنے سے پہلے اپنا مزاج درست کر لو، نہیں تو میں کر دوں گا۔ اب بھی وہ ڈانٹنے کے انداز میں بولا تو لویزا بھی بھنائی۔ کیا غلط سوچ ہے ہادی میری؟ ان 2 دنوں میں آپ نے ایک مرتبہ بھی مجھ سے بات نہیں کی، ایک مرتبہ بھی میرا حال احوال تک نہیں پوچھا۔
سچ بات تو یہ ہے کہ آپ کو میری کوئی فکر ہی نہیں، مجھ سے محبت ہی نہیں، اور نہ میری کوئی پرواہ ہے آپ کو۔ وہ پھٹ پڑی۔ تمہیں مجھ سے یہ شکایت ہے رانا لویزا میر ہادی کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، تمہاری پرواہ نہیں کرتا، جبکہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھے تم سے عشق ہو گیا تو تمہاری زندگی جہنم بن جائے گی۔ یہ محبت اور انسیت اگر عشق میں بدل گئی تو جیسے میرا جینا حرام ہوا ہے، تمہارا بھی بالکل ویسے ہی کر دوں گا۔ چین، سکون، نیندیں سب کچھ چھین لوں گا میں، جبکہ ابھی تمہارے نازک جان یہ سب جھیلنے کے بالکل بھی قابل نہیں ہے۔ فون سے ابھرتی آواز میں اس قدر جنون اور شدت تھی کہ لویزا کو جھرجھری سی محسوس ہوئی تھی۔ چند پلوں کے لیے دونوں جانب خاموشی چھائی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، اب آپ فکر مت کریں، کہہ کر لویزا نے فون رکھ دیا تھا۔ ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ چکی تھیں۔ اوہ کڑوے کریلے! بڑی شرافت سے بڑبڑاتے کمفرٹر میں منہ دے کے دبک گئی تھی۔ ادھر وہ جو سلک سلک کر اب راکھ بن چلا تھا، دل کی بڑاس نکال کر کچھ تو سکون ملا تھا۔ جھٹکے سے اٹھا اور کپڑے لے کر واش روم گیا تھا۔ محفل اپنے عروج پر تھی۔ وہ رائل گرین ٹو پیس میں اپنی پھپھو کی حویلی کے دلہن کی طرح سجائے گئے احاطے میں داخل ہوا تھا۔ 2 دن کے مقابلے میں اب اس کے چہرے پر قدرے سکون اور اطمینان سا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح مرکزِ نگاہ بنا تھا۔ ہر نگاہ اٹھی اور پلٹنا بھول گئی تھی۔ ہر لڑکی اسے دیکھ کر ایک آہ سی بھر رہی تھی۔ ہر کوئی بختور میر ہادی کی قسمت پر رشک کر رہا تھا، مگر وہ بے نیازی سے آگے بڑھا اور اسٹیج کے قریب اماں سائیں کی ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھپھو فرحین اس سے ملنے آئی تھی اور اس کی ڈھیروں بلائیں لے ڈالی تھیں۔ رانا میر ہادی کی مکمل توجہ اب اپنے فون میں موجود اس 2 جملہ شعر کی جانب تھا، جس نے ابھی ابھی اس کا کچھ سکون پہنچایا تھا۔ وہ بار بار اس میسج کو پڑھے جا رہا تھا، جیسے میسج نہ ہو، کوئی نشہ ہو جس نے جسم و جاں پہ سرور سا طاری کیے رکھا تھا۔ نکاح کا پاکیزہ بندھن بن چکا تو ہر طرف مبارکباد کی صدا گونجی تھی۔ یہ زمرد کا نکاح تھا، اس کی پھپھو کا بیٹا اور ہر بات میں اس کا مقابلہ کرنے والا، کیونکہ میر ہادی تو اپنا دامن سیاست سے جھاڑ چکا تھا، کسی سیاست سے ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں، تو آگے اس کے بڑوں کی سیٹ زمرد کے سنبھالنے کا زیادہ چانس تھا۔ نکاح کے بعد محفل غزل اپنے عروج پر تھی۔ ملک کے مشہور گائکی اپنے سروں کا جادو چاروں طرف بکھیر رہی تھی۔ لے آئی پھر کہاں پہ قسم ہمیں کہاں سے، یہ تو وہی جگہ ہے، گزرے تھے ہم جہاں سے۔ میر ہادی کے پاس والی چیئر پر بختور آ کر بیٹھی تھی، مگر میر ہادی تو پتہ نہیں کون سے جہاں کی سیر کو نکلا ہوا تھا، جو وہاں موجود ہو کر بھی وہاں نہیں تھا، کب سے کسی غیر مرئی نکتے کو گوڑنے میں مصروف تھا۔ محفل میں آپ کی ہم کچھ اور تو نہ لائے، جذبات میں سجا کے الفاظ لے کے آئے، یاد آئیں گے بہت ہی جائیں گے جب یہاں سے، یہ تو وہی جگہ ہے، گزرے تھے ہم جہاں سے۔ بختور نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کر اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا۔ میر ہادی نے تیزی سے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالا تھا اور اتنی ہی تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا، کیونکہ اب اسے اپنے آپ سے وحشت سی ہو چلی تھی۔ یہ رات اس نے انگاروں پر بسر کی تھی۔ صبح ہوتے ہی میر ہادی شہر لاہور کے لیے روانہ ہوا تھا۔ آج میر ہادی خود ڈرائیونگ سیٹ پر برجمان تھا۔ اس کے پیچھے گارڈز کی گاڑی تھی، نگاہیں سامنے طویل سڑک پر مرکوز تھیں۔ دھیان کے پردے پر کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ دل و دماغ میں ایک جنگ سی چھڑی ہوئی تھی، مگر اسے اپنے دل کو سمجھانا تھا، وہ اس کی نہیں تھی، اسے چلے ہی جانا تھا میر ہادی کی زندگی سے۔
دور، بہت دور، اتنی دور کہ وہ شاید ہی کبھی دوبارہ اپنی زندگی میں اسے دیکھ بھی پائے گا، اور صحت یاب ہونے کے بعد تو وہ جانے کتنی نفرت کرے گی اسے۔ تو دل آنکھیں موند کر جس راہ پر اندھا دھند چل نکلا تھا، وہ پاگل پن ہی تھا اس کا، سو اسے بے اختیار نہیں ہونا تھا۔ دل کی لگامیں کسنی تھی، ہر صورت، ہر قیمت۔ وہ یہ سب سوچ رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کے یہ سب ارادے ابھی کچھ دیر بعد ہی بربری مٹی کا ڈھیر ثابت ہوں گے، جو ذرا سی ہوا سے فضا میں بکھر جاتی ہیں۔ گاڑی میر لاج کے ڈرائیو وے پر رکی تو وہ گاڑی سے نکلا، چابی افضل کو تھمائی، گاڑی پارک کرنے کے لیے تیزی سے اندر آیا تھا۔ چاروں جانب دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ سرد سیاہ بری مگر کچن سے سسٹر روزی نکلی تھی۔ گڈ نون سر، کیسے ہیں آپ؟ سسٹر نے وش کیا تو اس نے سر ہلایا۔ میں ٹھیک، لویزا کدھر ہے؟ سسٹر اپنے روم میں ہے سر۔ روزی کو اس کی بے قراری پر ہنسی آ گئی، مگر وہ پھر کچن میں گم ہو گئی۔ قدم خود بخود اس کے کمرے کی جانب بڑھے تھے۔ رک کر ڈور نوک کیا، مگر 2-3 مرتبہ دستک دینے کے باوجود جواب ندرد۔ آخر وہ تنگ آ کر جھجکتے دروازہ کھول کر اندر آیا۔ کمرہ خالی منہ چڑھا رہا تھا۔ 5 منٹ ویٹ کیا کہ شاید واش روم میں ہو، مگر کوئی آواز نہیں تھی۔ وہ جھجکتے واش روم کے ڈور تک گیا۔ لویزا، آواز دی، مگر اندر کوئی ہوتا تو جواب بھی آتا۔ لویزا، ایک مرتبہ پھر پکارا۔ اب اس کا دماغ پوری طرح گھوم چکا تھا۔ اتنی سی دیر میں دل پسلیوں سے سر پٹکنے لگا تھا۔ یہ سوچ کر کہ لویزا وہ دھاڑا اور جھٹکے سے واش روم کا دروازہ کھولا تھا، مگر واش روم خالی دیکھ وہ سلگ اٹھا تھا۔ تیزی سے باہر آیا۔ اب پورا میر لاج اس نے دیکھ لیا تھا۔ افضل، افضل، وہ شیر کی طرح دھاڑتا سرخ چہرے اور لہو چھلکاتی آنکھیں لیے باہر آیا تھا۔ جی چھوٹے سائیں، افضل لپک کر پاس آیا تھا۔ لویزا اندر نہیں ہے، کدھر گئی؟ وہ چلایا۔ پر چھوٹے سائیں، وہ باہر تو نہیں نکلی؟ افضل نے تعجب سے کہا۔ اندر نہیں ہے وہ؟ میں پوچھتا ہوں۔ بھنگ پی کر پہرہ داری کر رہے ہو تم لوگ، جو پتہ نہیں کہ کدھر گئی؟ ڈھونڈو اسے، نہیں تو میں سب کو زندہ جلا دوں گا۔ میر ہادی کا بس نہیں چل رہا تھا ان سب پر پٹرول ڈال کر ابھی آگ لگا دے۔ افضل نے اپنے چھوٹے سائیں کو سرتپا غور سے دیکھا اور مسکرایا۔ واٹ دی ہیل افضل، اس گستاخی کا مطلب؟ وہ دھاڑا تو افضل اپنی بے اختیاری پر گرد بڑھایا۔ چھوٹے سائیں، میڈم اندر ہی ہیں، شاید کہیں جان بوجھ کر چھپی ہیں، مذاق کر رہی ہوں گی آپ کے ساتھ۔ افضل نے نیچے دیکھتے کہا کہ کہیں چھوٹے سائیں کا دھواں دھواں چہرہ دیکھ اس کی پھر ہنسی نہ چھوٹ جائے۔ واٹ، اسے آگ لگی؟ جذبر سا وہ مٹھیاں بھونج کر اپنا غصہ کنٹرول کرنے کے چکر میں بے حال ہو رہا تھا۔ کسی بھی اتنی جرأت نہیں تھی کہ اس کے چہرے کی جانب ہی دیکھ لیتا۔ وہ بسم کرنے والے انداز میں پھر اندر گیا۔ وہ جو گاڑی کی آواز سن کر منہ بناتی اسٹڈی میں بکس ایک کے پیچھے جا چھپی تھی، نہیں جانتی تھی بھوکے شیر سے الجھ رہی ہے۔ بھاری قدموں کی اسٹڈی کی جانب آتی آہٹ سے وہ گھبرائی تھی، مگر پھر ڈھیٹ بن گئی۔ وہ جو اسٹڈی میں داخل ہوا تھا، ایک گہرا سانس کھینچا۔ ایک دل فریب خوشبو نے روح تک کو معطر کیا۔ وہ جرحانہ تیور لیے آگے بڑھا تھا۔ لویزا کی سانس خشک ہوئی تھی۔ جھٹکے سے کلائی سے کھینچ کر اسے بکس کے ایک پیچھے سے نکال کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ رانا میر ہادی کے بھسم کر دینے والے تیور اور ماتھے پر پڑے بے شمار بلوں نے لویزا کو اچھی طرح باور کروا دیا تھا کہ اس کا یہ بچکانہ مذاق سامنے والے کو کچھ خاص پسند نہیں آیا ہے۔ واٹ دی ہیل، یہ کیا بیہودہ مذاق تھا؟ لویزا، وہ گڑگڑایا۔ وہ میں چیک کر رہی تھی کہ آپ کو میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ وہ بڑے مزے سے کان کھجا کر بولی۔ دل کی دھڑکنیں بری طرح منتشر ہوئی تھیں۔ اس کا اپنے لیے غصہ، فکر اور پریشانی دیکھ کر
رانا میر ہادی کا دل کیا اس کا حشر بگاڑ دے، ایک قدم آگے بڑھ کر اس کا جبڑا ہاتھ کی گرفت میں لیا تھا۔ آئندہ بھول کر بھی یہ بیہودہ مذاق مت کرنا میرے ساتھ لویزا، برداشت نہیں کروں گا میں۔ میر ہادی نے اسے جھڑکا مگر ادھر خاطر خواہ اثر نہیں ہوا تھا۔ اپنے چہرے سے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹایا۔ تو اب سیدھی طرح بتا دینا جو میں پوچھ رہی تھی، معصومیت سے کہا گیا۔ وٹ کلائی ابھی بھی میر ہادی کی گرفت میں تھی اور وہ چاہتا تھا اسے کبھی بھی نہ چھوڑے، یہی کہ میرے ہونے نہ۔ شٹ اپ لویزا، فضول سوال نہیں، کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ وہ کہتا اسے اسٹڈی سے باہر لے کر آیا تھا۔ باہر آ کر کلائی چھوڑ دی مگر وہ اس کے پیچھے ہی اس کے روم میں چلی آئی، وہ جو اپنا کوٹ اتارنے والا تھا۔ لویزا نے کندھوں سے تھام کر اسے اتارنے میں اس کی مدد کرنی چاہی۔ میر ہادی نے حیرت سے ذرا سا مڑ کر اسے دیکھا۔ کیا ہیلپ کر رہی ہوں؟ لویزا نے سکون سے کہا۔ میں اپنے کام خود کر سکتا ہوں، تم بس اپنا خیال رکھا کرو۔ میڈیسن لی ٹائم پہ؟ وہ نظریں چراتا بولا۔ میں ٹھیک ہوں۔ انداز میں لاپرواہی تھی۔ آپ میری آنکھوں میں دیکھ کر بات کیوں نہیں کرتے؟ لویزا کا انوکھا سوال۔ وہ چونکا۔ تمہاری جیسی آنکھوں والے اگر ساحل پر آئیں تو لہریں شور مچا دیں۔ لو آج سمندر ڈوب گیا، لو آج سمندر ڈوب گیا، وہ تمہاری آنکھوں کی وجہ سے۔ میر ہادی نے اس کی جانب دیکھ کر کہا، جو براؤن کرتی شلوار میں براؤن سکارف لیے، اب حیرت سے پھیلی بڑی بڑی کٹورا آنکھیں لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ میری آنکھوں نے کیا کیا؟ وہ کمر پر ہاتھ باندھ کر لڑاکا انداز میں بولی۔ صدمہ ہی تو لگا تھا اس کی معصوم آنکھوں کو دیے گئے اس الزام پر۔ وہ میں ڈرتا ہوں کہیں ان سحر زدہ آنکھوں کی سحری زدہ دام میں نہ پھنس جاؤں۔ وہ صوفے پر بیٹھا اپنے شو لیس کھولتا سنجیدگی سے بولا۔ لویزا کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ رانا میر ہادی نے آئی برو اچکا کر اس کی جانب دیکھا۔ اس نے خود پر سنجیدگی طاری کرتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کھانا کھایا؟ میر ہادی نے پوچھا۔ نہیں، آپ کا ویٹ کر رہی تھی، لویزا نے کہا تو وہ ڈریسنگ کی جانب بڑھا۔ 2 منٹ تم چلو، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ اپنے کپڑے لیے واش روم گیا۔ لویزا کچن کی جانب چلے آئی۔ اجالا تھکی ہاری سی شاپنگ کر کے واپس آئی تھی اور اب نڈھال سی بیڈ پر گری تھی۔ کل نکاح تھا اور آج وہ نکاح کا جوڑا لے کر آئی تھی علی کی فرمائش پر۔ جوڑا ریڈ کلر کا تھا، ریڈ کلر کی لانگ ٹیل میکسی تھی جس پر نفیس اور فینسی ایمبرائڈری گولڈن کلر کا کام تھا۔ ابھی صحیح طرح سانس بھی نہیں لے پائی تھی کہ فوزیہ بیگم نے کہا کہ ابھی کے ابھی جوڑا پہن کر انہیں دکھائے۔ وہ بری طرح جھنجھلائی مگر ماں کا کہنا بھی نہیں ٹال سکتی تھی، سو واش روم گئی اور جوڑا پہن کر باریک کامدار دوپٹہ سر پر اوڑھ کر باہر آئی۔ آئینے کے سامنے آئی تو خود پر ہی پیار آ گیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اس کے ساتھ ہی کسی کی والہانہ نگاہوں کا سوچ کر چہرے نے لہو چھلکایا۔ وہ سر جھٹکتی باہر آئی۔ ارے میری پرنسس بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، بس کسی کی نظر نہ لگے۔ فوزیہ بیگم نے اس کی ہزاروں بلائیں لے ڈالی۔ وہ روحانی سی ہو کر جلدی سے روم میں چلی آئی اور ڈور لاک کر لیا۔ ابھی بیک زپ کھولنے والی تھی کہ لویزا یاد آئی۔ جلدی سے موبائل اٹھایا۔ پکس بنا کے سینڈ کرتی ہوں لویزا کو۔ بڑبڑاتے دوپٹہ سر پر جمایا اور مختلف پوز میں اپنی سیلفیز لینے لگی۔ ہوش تو تب اڑے جب ایک پوز میں وہ بالکل اس کے پیچھے اطمینان سے موبائل کی سکرین میں کھڑا دکھائی دیا۔ علی، ہاؤ ڈیئر یو! وہ چلائی مگر اس سے پہلے ہی قریب آ کر وہ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ کیا یار مرواؤ گی؟ موم باہر ہے، سن لے گی؟ علی نے چٹخارا بھرتے اجالا کا ڈائیلاگ بولا تو اسے صدمہ ہی تو لگا۔ غصے سے اس کے سینے پہ مکے برسائے۔
मगर वो इसके दोनों कलाइयों को जकड़कर कमर के पीछे पिन कर चुका था। आली, ये क्या बदतमीजी है, अपने होने वाली बीवी की नज़र उतार रहा हो। इसके हुस्न को निखार कर सरगोशी में कहते कपड़ी पर सिलकते लब रखे वो जी जान से लर्जी। आली प्लीज़, वो रहान सी हुई, परेशान मत करे। इसने इसके सीने में मुँह दिया। राइट, आज नहीं करता मगर कल को छोड़ूंगा नहीं। कल तो परमिट भी मिल जाएगा परेशान करने का, बस कौन से कहता इसके होश उड़ा गया। छोड़ा अब भी नहीं, बहुत ही कोई ख़राब हैं आप। उजाला ने अपनी भड़ास निकाली। जानता हूँ, आली ने मज़े से कहा। छोड़े मुझे। वो मचली। अच्छा, अब की बार शराफत का मुजाहरा करते सच में इसे छोड़ दिया। मगर इत्मीनान से वहीं खड़ा रहा। आली, जाए यहाँ से, वो बुना कर बोली तो आली कहका लगाता जहाँ से आया था इधर से ही बाहर निकलकर गायब हो गया। रात डिनर के बाद वो अपना लैपटॉप उठाए स्टडी में चला आया था। लवीज़ा बुरी तरह झंझलाई। दोपहर का खाना खाकर भी वो बाहर निकला और गायब ही हो गया। अब भी आया, डिनर किया और स्टडी रूम चला गया। वो तन पन करती इसके पीछे ही स्टडी में दाखिल हुई थी। सामने ही वो सोफे पर अपनी गोद में लैपटॉप लिए बैठा था। वो चौंका। क्या हुआ लवीज़ा, खैरियत? मसरूफ़ से अंदाज में कहा। खैरियत, मैं बोर हो रही थी। आपके पास तो मेरे साथ बात करने का भी टाइम नहीं। वो झुलाई सी चेयर पर बैठ गई। अब वो बगैर हैंडल्स के कुर्सी पर तिरछी बैठी इसकी बैग पर दोनों हाथ रखे, हाथों चेहरे पर टिकाए, मीर हादी को फुर्सत से देखने में मसरूफ़ थी। वो लैपटॉप पर झुका जज़्बर सा हुआ था। लवीज़ा, प्लीज़ जाकर आराम करो, नहीं मैं शदीद किस्म का बोर हो रही हूँ। आप अपने काम पे कंसंट्रेट करें। लवीज़ा ने दांतों तले लब दबाया। मीर हादी ने पहलू बदल कर रह गया, मगर जानता था वो ज़्यादा देर चुप नहीं बैठ पाएगी। सुनिए, लवीज़ा के चेहरे पर संजीदगी मगर आंखों में इंतहाई शरारत भरी चमक थी। ओह, वो मसरूफ़ सा था। ये आप अभी इतने ज़्यादा हुए हैं कि कुछ स्पेशल डिप्लोमा हासिल किया है, लवीज़ा ने मासूमियत से कहा। किस चीज़ में? मीर हादी की मुकम्मल तवज्जो लैपटॉप की स्क्रीन पर थी। सड़ियलपन में, वो आहिस्तगी से बोली। मगर मीर हादी की तेज़ समातों से ये तीन अल्फाज टकरा ही गए। वट? मीर हादी ने आईब्रो झुकाकर इसकी जानिब देखा, जो हंसी ज़ब्त करने के चक्कर में बेहाल हो रही थी। वट? वट? सारे फसाद की जड़ तो ये वट ही है जो आपके माथे से ख़त्म नहीं होते। लवीज़ा मुंह में बड़बड़ाई, मगर वो बखूबी इसकी गोहर अफसानियाँ सुन रहा था। यू मीन कि मैं सड़ियल हूँ? मीर हादी ने कन्फर्म करना चाहा। नहीं, इधर भी सुकून से जवाब दिया गया। बस थोड़े से कड़वे करेले हैं, कहकर दांतों तले लब दबाया। आहा, और ख़ुद तो जैसे शहद हो ना। अलवीरा कहीं की, पता है ना अलवीरा कितना कड़वा होता है, और तुम वही हो कड़वी एलोवेरा। मीर हादी का लहजा भी अब गैर संजीदा था। हाउ डेयर यू हादी, आपने मुझे एलोवेरा क्यों कहा, जैसे तुमने मुझे कड़वा करेला कहा। मीर हादी ने इत्मीनान से कहा।